اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ آج میں آپ سے سورہ آل عمران کے آخری حصے میں جس دعا کا ذکر ہے اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ اس سے متعلق ایک روایت ہے، ایکچولی متعدد روایات ہیں لیکن ایک روایت قرطبی میں ہے جس کا میں ذکر کروں گا، یہ مختصر ہے۔ رویہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہا قالت کہ وہ کہتی ہیں لما نزلت هذه الآیۃ علی النبی، جب یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قام یصلی، تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اجازت مانگی ان سے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ فأتاہ بلال، تو بلال ان کے پاس آئے، یؤذنہ بالصلاۃ، ان کو بتانے کے لیے کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، یعنی فجر کا ٹائم ہو گیا۔ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے، اور وہ ان کو صبح کے وقت بلال رضی اللہ عنہ آئے ان سے نماز پڑھوانے کے لیے۔ فرآہ یبکی، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رو رہے ہیں۔ فقال یا رسول اللہ اتبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی نماز کے بعد نماز کے بعد بھی رو رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو گناہ آگے ہونے والے ہیں، جو غلطیاں آگے بھی ہوں اور جو پیچھے ہوں، وہ سب معاف کی ہوئی ہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا یا بلال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وَلَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ اللَّيْلَ آیَةً، اور پھر انہوں نے کہا اور میں کیوں نہ بنوں اللہ کا شکر گزار کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ثُمَّ قال، تو انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی جس کو ہم پڑھنے والے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، کتنی ہی تباہی ہے، کتنی ہی بربادی ہے ایسے انسان کے لیے، یعنی کتنا افسوس ہے، اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں عربی لٹریچر کے اعتبار سے، کتنا افسوس ہے ایسے انسان پر جو اس کو پڑھے اور اس کے بارے میں نہ سوچے۔ یہ آیات قرآن کی گہری ترین آیات میں سے ہیں، فلسفی ترین آیات میں سے ہیں جس سے ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق بنتا ہے۔ اور ان میں شروع میں دعا نہیں ہے، اس میں تو شروع میں اللہ نے بات کی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلق میں اور دن اور رات کے اختلاف میں بڑی ہی معجزانہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو صاف دل و دماغ رکھتے ہوں، لأولی الالباب۔ اولی الالباب کا ترجمہ ذرا مشکل ہوتا ہے ہر زبان میں ہی، لب رکھنے والے، اولی الالباب لب رکھنے والے۔ ابھی اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں بات کا لب لباب کیا ہے، لیکن عربی میں اللب، جیسے امام راغب اصفہانی کہتے ہیں اللب عقل صالح خالص من الشوائب، کہ لب اصل میں صاف عقل کو کہا جاتا ہے، پاکیزہ عقل کو کہا جاتا ہے، پاکیزہ سوچ کو کہا جاتا ہے جو بیکار چیزوں سے پاک ہو چکی ہو، خالص من الشوائب۔ پہلے اس میں اور کیونکہ عربی زبان میں عقل کا لفظ ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ ہر روز کی زبان میں عقل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں عقل کی ایک خاص مراد تھی۔
عقل کا لفظ عقلہ سے آتا ہے، عقلت المرأة شعرها، عورت نے اپنے بال باندھ دیے، عقلہ۔ عقال کہتے ہیں اس رسی کو جس سے اونٹ کو باندھا جاتا تھا، اور جس کو عرب اپنے سر کے اوپر لپیٹے ہوتے تھے اور اس کو اتار کر جب رسی باندھتے تھے تو اس کو استعمال کرتے تھے، اسے عقال کہتے ہیں۔ اسی لیے کیونکہ وہ سر پہ ہوتی تھی اس لیے اس کا نام بھی عقل شروع ہو گیا، کیونکہ عقال عقل کے اوپر ہوتی تھی۔ اور انہوں نے کہا ہے عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں رسی روکتی ہے، باندھتی ہے، یعنی آپ سے کوئی بدتمیزی سے بات کرے، آپ کو بھڑکنے کا بھی ایک امپلس ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک جذبہ آتا ہے کہ میں بھی اس کا جواب دوں، میں اس کا بھی منہ توڑ جواب دوں، اس کا ریاکشن کروں۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں، تو آپ نے عقل کا استعمال کیا ہے۔ یعنی عقل کو وہ اس لیے، عقل کا لفظ وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو انسان اپنے جذبات کو روک سکے اور پھر سوچے۔ تو اس کا صرف سوچنے سے تعلق نہیں ہے، اس کا جذبات پر کنٹرول سے تعلق ہے۔ اور اسی لیے جاہل عربی میں، جس کا عاقل ایک طرف عاقل، اس کا متضاد جاہل۔ جاہل اسے کہتے ہیں نہ صرف یہ جو جانتا نہ ہو، جو سمجھتا نہ ہو، جاہل اسے بھی کہتے ہیں عربی میں جس کو اپنے جذبات پر قابو نہ ہو، جس کو اپنے غصے پہ قابو نہ ہو، ہنسی پہ قابو نہ ہو، خوشی پہ قابو نہ ہو، بھوک پہ قابو نہ ہو، ہوس پہ قابو نہ، جس چیز پہ قابو نہ ہو وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ اور جس کو ہے قابو، اپنے آپ کو ریسٹرین کر سکتا ہے، وہ عاقل ہے۔ اور پھر عقل کی ہائیسٹ، جو اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ لب ہے۔ لب یعنی یہ کہ آپ نے اپنے جذبات کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا ہوا، اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں، اور آپ نے ڈسٹریکشن سے اپنے دماغ کو نہیں بھرا ہوا۔ اب میں آپ کو یہ دیکھیے، پچھلے زمانے، قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو حکومت ہوتی تھی اور جو کنٹرولنگ پاورز ہوتی تھیں، یا جو مذاہب بھی تھے، قدیم مذاہب، وہ علم کو اپنے اندر تک محدود رکھتے تھے اور عام عوام کو وہ جاہل رکھنا چاہتے تھے۔ تو ایک انفارمیشن کنٹرول قسم کی سوسائٹی تھی۔ اب ہم رہتے ہیں انفارمیشن ایج میں، لیکن اب کیا کیا ہے کہ اب سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے انفارمیشن روک کر نہیں، لیکن اتنی انفارمیشن دو، اتنی بیکار انفارمیشن دو، اور دیتے ہی جاؤ کہ ان کو صحیح برے کی تمیز ہی نہ پتہ چلے۔ یعنی ہم ہر لمحے ہمیں کوئی نہ کوئی انفارمیشن مل رہی ہے، ہماری آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے ڈیٹا ہمارے اندر جا رہا ہے، یا آپ کو سوشل میڈیا کے ایڈز آ رہے ہیں، یا ٹی وی ایڈز آ رہے ہیں، ریڈیو پہ خواہ کی خبریں جس کا آپ کی زندگی سے اثر نہ پیر کا، کسی شہر کا کیا موسم ہے، کسی اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہوا، کدھر کیا ہوا، آپ کو طرح طرح کی نیوز آپ کے دماغ میں جا رہی ہیں، طرح طرح کی خبریں جا رہی ہیں، لوگوں کی باتیں جا رہی ہیں، کامنٹس جا رہے ہیں، ویڈیوز جا رہی ہیں، آپ سوائپ کر رہے ہیں ایک سے دوسرے کے تیسرے کے بعد۔ تو آپ کے ذہن میں اتنی ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ جو چیز اصل میں سوچنے کے لائق ہے، جس کے لیے انسان کو تدبر کرنا پڑتا ہے، یہ اس آیت میں ہے کہ آسمانوں کے خلق، اور آسمانوں اور زمین کی خلق میں، اور رات اور دن کے تبدیلی میں بڑی معجزانہ آیات ہیں صاف دماغ والوں کے لیے۔ لیکن ہمارے دماغ تو بہت تیز ہیں، ہمارے پاس آئی فونز ہیں، سیمسنگز ہیں، ہمارے پاس آئی پیڈز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، کہ ڈیٹا اکاؤنٹس ہیں، ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، انفارمیشن اتنی ساری ہے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے کہ وہ اتنے سارے میسیجز ہمارے دماغ میں جا رہے ہیں کہ کوئی انسان، اگر سوچیں آپ کہ ایک ذرا لمحہ چھوڑ کے، سارے ڈیوائسز کو چھوڑ کے، ذرا آسمان کو دیکھ کے ذرا غور کرے، آدھا گھنٹہ تو دور کی بات ہے، 5 منٹ بھی غور کر لے، اٹینشن سپین کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں یا کوئی چیز سن رہے ہوں، تو کیونکہ وہ زیادہ ویوز سوشل میڈیا میں اس وقت ملتے ہیں جب ڈیوریشن کم ہو، کیونکہ لوگوں نے جلدی سوائپ کر کے اگلی پہ جانا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، اب لیکچرز بھی ہوں گے، 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا لیکچر ہوگا، تو آپ کسی کو 30 سیکنڈ کی کلپ دے دیں کہ وہ سن کے تھوڑا سا خوش ہو جائے، پھر وہ باقی اور چیزیں کرے، رائٹ؟ تو اس انوائرمنٹ میں آپ کے لیے تدبر کرنا، غور کرنا، خلق پر غور کرنا، بڑی اہم باتوں پر غور کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ان آیات کی جب اس زمانے میں ریلیونس تھی، اب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کو کرنے کے لیے، اگر اس آیت کو واقعی ہم نے، اس کے بعد جو دعائیں آ رہی ہیں وہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا، کہ پہلی بات جو کی جا رہی ہے وہ ایک طرح سے پری ریکویزٹ ہے، پہلے یہ ریکوائرمنٹ ہو تو اس کے بعد ان ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے یہ دعائیں نکلتی ہیں۔ تو اگر یہ پہلی چیز ہی نہیں ہو رہی تو آگے وہ دعائیں تو پھر ایریلیونٹ ہو جاتی ہیں نا، پھر تو ہمارے لیے بیکار سی ہو جاتی ہیں۔ تو اصل میں اس کے لیے ہمیں کسی حد تک اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا چاہیے، کسی حد تک ہمیں، ٹھیک ہے آپ بالکل اپنے ڈیوائس کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اب تو اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنے فون سے 10 منٹ بھی اگر اس کو چھوڑا ہوا ہے تو بے چینی سی ہو جاتی ہے، میں ذرا کچھ تو کلک کر لوں، اور اس کا میں بھی شکار ہوں، آپ بھی شکار ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ذرا کم کریں، اور ایک ایسا ٹائم اپنے لیے مخصوص رکھیں جس میں ہم نے لوگوں سے بات نہیں کرنی، ڈیوائسز سے بات نہیں کرنی، کوئی اسکرین آن نہیں کرنی، کوئی اپنے آپ کو انٹرٹین نہیں کرنا، بس سوچنا ہے، تدبر کرنا ہے
اور کبھی کبھار صرف آسمان پر تدبر کرنے سے، زمین پر کسی پودے پر تدبر کرنے سے بھی انسان کو ایک بڑی تھیراپی ہو جاتی ہے، اس کا ایمان دوبارہ ریفریش ہو جاتا ہے۔ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب یہ دیکھتے ہیں یہ آسمان، جب غور کرتے ہیں زمین پر، جب نیچر کو دیکھتے ہیں، جب دن اور رات کا بدلنا، سورج کا گرنا، سورج کا اٹھنا دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک خاص اپریشیشن آتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور سائڈ پر لیٹے ہوئے، علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین آسمان کے بارے میں گہرائیوں میں سوچتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں کہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک طرف ذکر اور دوسری طرف فکر، اور ذکر دل میں ہوتا ہے اور فکر عقل میں ہوتی ہے۔ قرآن نے دونوں کو ٹارگیٹ کیا ہے۔ قرآن کا مقصد ہے، قرآن کا مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے دل پر اثر کرے، اور قرآن کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ میری عقل پر، میری سوچ پر اثر کرے۔ میرے جو اوپینینز ہیں، جو میری رائے ہیں، وہ کیوں ہیں، کیا وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں، اور جو میری فیلنگز ہیں، جن چیزوں کی طرف میں مائل ہوں، جن چیزوں کو میں دن بھر یاد رکھتا ہوں، ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، وہ بھی تو ذکر ہی ہے نا۔ اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے یہاں پر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو یہ بہت گہری بات کہی جا رہی ہے، اور اس کو انٹرنلائز کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ باہر تو تبدیلی دور کی بات ہے، اندر کی تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اتنی گہری بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز میں روتے رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ سجدے میں گرے تو سجدے میں جہاں گرے تھے وہاں پر پوری کیچڑ بننی شروع ہو گئی تھی، اتنے آنسو گر رہے تھے ان کی پوری داڑھی ٹپک رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں اتنی گہری بات کہی جا رہی ہے کہ یہی اصل چیز ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، اور جو اس سوچ کے اور اس ذکر کے لائق قابل نہیں رہتا، وہ اپنے دماغ کو اور چیزوں سے بھر دیتا ہے یا بھر دیتی ہے، اور اپنے دل کو اور سوچوں سے اور اذکار سے بھر دیتا ہے یا بھر دیتی ہے، تو پھر ان کے لیے اپنے رب سے کنیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ گہرائی میں سوچتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی خلق کے بارے میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے رب تو نے یہ سب بیکار میں نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ اور یہ بات کہنا مختصر سے الفاظ ہیں، کہنا تو آسان ہے، لیکن ان کے پیچھے جو پوری کائنات ہے وہ آپ سوچیں ذرا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا۔ اب اگر یہ میں کہہ دوں اپنے رب سے، دل سے کہوں کہ میرے رب تو نے کچھ بیکار نہیں بنایا، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بیکار چیز جو میں نے اپنی زندگی میں بھری ہوئی ہے وہ بے معنی سے ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے رب نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، تو میں کیوں بیکار بیٹھا ہوا ہوں؟ میں کیوں اپنی زندگی بیکاری میں گزار رہا ہوں؟ میں کیوں مقصد پورا نہیں کر رہا؟ اگر اس نے ساری کائنات مقصد سے بنائی ہے تو میں کیوں بے مقصد اپنے آپ کو بس انٹرٹین کر کے کھانا پینا کھا کے سو جاتا ہوں؟ میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو تھوڑا انٹرٹین کریں، اس کی حد ہوتی ہے، آپ کھائیں پئیں، اس کی حد ہوتی ہے، لیکن اصل آپ زندگی میں اس دنیا میں آیا نہیں تھا کھانے پینے اور مرنے کے لیے، اس لیے نہیں آیا تھا میں اس دنیا میں فلمیں دیکھنے نہیں آیا تھا، میں اس دنیا میں اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے نہیں آیا تھا، مجھے اس دنیا میں رکھا گیا تھا ایک مقصد پورا کرنے کے لیے، ایک اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، انسانیت کی مدد کرنے کے لیے، اپنے رب کو جاننے کے لیے، ایک یعنی بامقصد زندگی گزارنی تھی مجھے۔ اور جب انسان بامقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے پھر اس میں ایگزاشن ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑا وہ آرام کرتا ہے، تھوڑا ریلیکس کرتا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے۔ لیکن اب ہوا کیا کہ اب ریورس انجینئرنگ ہو گئی ہے، اب مقصد زندگی کا کھانا پینا اور انٹرٹینمنٹ بن گیا، اور کہیں زبردستی سے جا کے کوئی بامقصد چیز کرنی پڑتی ہے، وہ اس میں تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس میں پوری ایک زندگی کی فلسفی ہے۔ میں اپنے دن کے ساتھ کر کے رہا ہوں۔ آپ یہ جو اس آیت میں کہا ہے نا واختلاف اللیل والنہار، دیکھیں آسمان اور زمین تو کروڑوں سال میں جا کر بنے، لیکن اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا بدلنا، اور انسان اس کے بارے میں سوچے ایک اور دن گزر گیا، ایک اور 24 گھنٹے جا چکے ہیں۔ اگر وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو اس کو کیا پتہ چلے گا، کس بات کا احساس ہوگا کہ ہر دن ایک پوری زندگی ہے، ہر ایک دن ایک 24 گھنٹے پوری زندگی ہے۔ اسی لیے میں صبح اٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں ربنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تیرا حمد تیری شکر، میرے رب کی شکر ہے جس نے مجھے نئی زندگی دی موت دینے کے بعد۔ پچھلا دن ایک موت ہو چکی اور اب ایک نئی زندگی، اور یہ نئی زندگی اگر میں ایک دن کو بامقصد نہیں بنا سکتا تو زندگی بامقصد نہیں ہو سکتی۔
ہر دن کو کوئی نہ کوئی اس میں ایک مقصد مجھے پورا کرنا ہے، اس میں مجھے کچھ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ٹیلنٹ دیے ہیں، کچھ عقل دی ہے، کچھ ویژن دی ہے. اس ویژن کے حساب سے میں اگر 1% کا بھی 10واں حصہ میں ایک سٹیپ تو لوں، ایک طرف تو بڑھوں. اگر کوئی اور چیز نہیں تو اپنے علم میں اضافہ کروں، فائدہ مند چیز میں اضافہ کروں. اگر ڈیوائسز میرے پاس ہیں بھی، انٹرنیٹ ہے بھی، تو اس میں وہ فضول کے مزاحیہ چیزیں یا ادھر ادھر کی بیکار چیزیں دیکھنے، کسی سیلیبریٹی کی کس کا بریک اپ ہوا اور کس کا میک اپ ہوا اور کس کا کیا کانٹریبیوٹ، کس نے کس کو تھپڑ مارا، اس کو دیکھنے کے بجائے اگر میں اتنا ٹائم گزار لوں کچھ دنیا سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، تاریخ کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو انہینس کرنے کے لیے، اپنی کوئی سکل بنانے کے لیے جس کو میں بامقصد طریقے سے استعمال کر سکوں، تو پھر کچھ بات بنتی ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آپ تو بہت ہی پاک ہیں، آپ بالکل پرفیکٹ ہیں. آپ کی جو پرفیکشن، آپ کا جو کمال ہے وہ اس بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا کہ بغیر مقصد کے کوئی چیز بنی ہو. اب دیکھیں، بات ہو رہی تھی پوری کائنات کے بامقصد ہونے کی، اور آیت کہاں ختم ہوتی ہے؟ فقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس کا باقی سب باتوں کا آگ کے عذاب سے کیا تعلق ہے؟ آگ کا عذاب یہاں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو جرم ہوگا میرا انسان ہونے کے ناطے، وہ کیا ہوگا کہ میں اپنے مقصد کو فراموش کر دوں اور اس دنیا کو باطل کی طرح گزاروں، یعنی بے مقصد گزاروں. اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور باقی آیات کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سوچنے کی صلاحیت دے، اور اس باقی یعنی پکے دل سے، پکے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت دے کہ میں نے اپنی زندگی کے اگلے دن اب کسی نہ کسی مقصد کی طرف گزارنے ہیں، اور اس مقصد کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح امپروو کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بارے میں مجھے باقاعدہ پلان ہونا چاہیے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے، کچھ موقع دیا ہے، کچھ ٹائم دیا ہے، کچھ فرصت دی ہے، کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی کو انٹیلیجنس دی ہے. اس نے اس کو استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لگانا ہے، انسانیت کی خدمت میں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کرنے کی توفیق دے اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.